نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزو، جیسے دوائی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں کھاتے ہیں، ایسے لقمہ بھی علماء کرام سے پوچھے بغیر نہیں کھانا چاہیے. کون سی دوائی میرے مزاج کے مطابق ہے، کون سا لقمہ میرے لیے حلال ہے، علماء بتائیں گے، شریعت کے ماہرین بتائیں گے. دوسری بات، ہر محنت حلال نہیں ہوتی ہے. ہر کمایا جانے والا مال محنت سے حلال نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں محنت کیا ہم نے، کیوں حرام ہے؟ میں بینک کا ملازم ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، کیوں حرام ہے؟ حجام کا پیشہ ہے، فیشن کے مطابق سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے حجامت کی دکان چلاتا ہوں، کیوں حرام ہے؟ تو یہ دوسری بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر محنت حلال نہیں، اور ہر محنت سے کمایا جانے والا مال بھی حلال نہیں. حلال وہ ہے جس کو شریعت حلال کرے، حرام وہ ہے جس کو شریعت حرام قرار دے. ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر محنت اگر حلال ہے تو چور تو بیچارہ ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے، جان جوکھم میں ڈالتا ہے، خطرہ مول لیتا ہے، دیواریں چڑھتا ہے. چوری بھی جائز ہونی چاہیے، چوری کا مال بھی حلال ہونا چاہیے. جو عورتیں جسم فروش ہیں، بدکاری کا کاروبار کرتی ہیں، اجنبی مردوں کے ہوس کو پورا کرتی ہیں، کوئی شوہر نہیں، کوئی چاہنے والا نہیں، بیچاریوں کا جسم کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کیوں حرام ہے زناکاری؟ فلم انڈسٹری میں کتنی محنت کرنا پڑتا ہے اپنے جسم کی نمائش کے لیے، ایک ایک عضو کو حرکت دینے کے لیے، ڈانس کرنے کے لیے. کیوں حرام ہے صاحب؟ تو میرے عزیزو، یہ دوسری بات یاد رکھو کہ ہر محنت حلال نہیں، اور محنت سے کمایا جانے والا ہر مال حلال نہیں. حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال قرار دے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام قرار دے. حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے. تیسری بات یاد رکھو، علماء کرام مسئلہ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. حلال اور حرام علماء نہیں بناتے ہیں، بتاتے ہیں. وکیل قانون بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. ڈاکٹر بیماری بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے.
بیماری تو ہے آپ کے جسم میں. کہتا ہے بھائی شوگر اتنی ہو گئی، بی پی اتنی بڑھ گئی. اس نے نہیں بڑھایا، ہے آپ کے جسم میں ہے. ایسے ہی وکیل صاحب نے قانون بتایا، اتنا چالان ہوگا. ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں، آپ نے جو بھی حرکت کی ہے، غلطی کی ہے، آپ کو چالان دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا. تو وکیل صاحب قانون بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. ایسے ہی علماء کرام یہ کاروبار حلال ہے، یہ کاروبار حرام ہے بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. اللہ کی شریعت کے اصول پہلے سے طے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہیں جو آپ کے کاروبار کو حرام کر رہے ہیں. میرے عزیزو، چوتھی بات یاد رکھو، لوگ حرام کاروبار میں پڑنے کے بعد، ڈوبنے کے بعد، بہت آگے نکلنے کے بعد پوچھتے ہیں. کرنے سے پہلے نہیں، طلاق دینے سے پہلے نہیں پوچھتے ہیں، پارٹنرشپ کرنے سے پہلے نہیں پوچھتے ہیں، میوچل فنڈز میں، شیئرز میں لگانے سے پہلے نہیں پوچھتے ہیں. ڈوب گئے، ٹھگ گئے، فراڈیوں کا شکار ہو گئے، اب آ کر پوچھیں گے. گولی مار دی، طلاق کے بول بول دیے، اب آ کر پوچھیں گے. پارٹنرشپ کی الجھنیں شروع ہو گئی، جھگڑے، نفرتیں، اب پوچھتے ہیں مولانا اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے پوچھو کہ یہ انویسٹمنٹ کرنے کی جائز شکل ہے یا ناجائز شکل ہے. جھاڑ پر چڑھنے سے پہلے آدمی پوچھے کہ اترنا کیسا ہے. چڑھ گیا، اب پوچھ رہا ہے کیسے اترنا ہے. کہاوت ہے ہمارے یہاں، ایسی نادانی نہیں کرنا چاہیے. پوری دنیا میں ایک پاگل پن چل رہا ہے. کم وقت میں جلدی مالدار بن جاؤں، کم وقت میں خوب پیسہ کما لوں، شارٹ راستے بتاؤ. کہاں بنوں میں ڈاکٹر، 16 سال کی پڑھائی. کہاں بنوں میں سی اے، دماغ کو نچوڑنا. کہاں بیٹھوں میں دکان میں، گھنٹوں کی محنت. شارٹ کٹ راستے بتاؤ مالدار بننے کے، قارون بننے کے، شہر کا بڑا مالدار. یہ شارٹ کٹ راستوں کے غم میں، مختصر راستوں کی تلاش میں جو کمائی تھی وہ بھی لٹا دیا، جو پونجی تھی وہ بھی برباد کر دیا. عقل پر پردے پڑ گئے، لالچی کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں. حریص آدمی کا ہاتھ خالی رہ جاتا ہے. عقل حیران ہے. تھوڑے بہت پڑھے لکھے دوست بھی کہتے ہیں مولانا 1 لاکھ پر 5,000 روپئے کا نفع منتلی کہاں سے آتا ہے؟ کون سے کاروبار میں آتا ہے؟ ہر دن ایک نئی حماقت سنتے ہیں. ایک ساتھی بتا رہے تھے 1 لاکھ دے دو، فوراً ایپ والا 1 لاکھ اور ایڈ کر دے گا اور 500 روپے دینا بھی شروع کر دے گا. پیسے کو پیسے لگ کر آ رہے ہیں. تو دنیا میں اتنی محنت کرنے والے سب بیوقوف ہیں، اور یہ 1 لاکھ دیتے ہی 1 لاکھ ایڈ کر دینے والا پیسے بانٹنے کے لیے بیٹھا ہے، ہماری ہمدردی کے لیے بیٹھا ہے. شروع میں سب بھاگیں گے، دوڑیں گے، زیور بیچ کر آئیں گے، زمین فروخت کر کے آئیں گے، اور کل اخبار میں آئے گا
700 کروڑ کا فراڈ ہو گیا۔ کل اخبار میں آئے گا IME کا معاملہ، کل اخبار میں آئے گا فلانا ہیرا گروپ کا معاملہ۔ کہاں گئے بھائی تشکیل کرنے والے، دعوت دینے والے، بڑے نفع کی مقدار بتانے والے؟ پوری بستیوں کی بستی کو لوٹ لیا۔ جاؤ دیکھو کھمم کے دیہاتوں میں، بنگلور کے محلوں میں، اسٹور انڈیا میں لگانے والوں کا حال پوچھو۔ یوٹیوب تمہارے ہاتھ میں ہے، دکھڑے سن لو۔ بوڑھی ماں نے اپنے مال کو لگا دیا کسی کے کہنے پر۔ چھوڑو یہ شارٹ کٹ راستے، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے دنیا میں۔ پیسہ کمانے کا ایک ہی راستہ ہے، آدمی محنت کرے اور اللہ جتنا دے اس پر راضی رہے۔ سب سے بڑی دولت قناعت ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جائیے، اگر اللہ کے دیے پر راضی نہیں ہے آپ کو دلی سکون نہیں ملے گا۔ ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ کو سناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کے واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں، اولیاء کرام کے واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ شیطان فقیری سے ڈراتا ہے، گناہ کراتا ہے۔ پیسے سے اینٹ جوڑ لو گے، دل کہاں سے جوڑ لو گے؟ پیسے سے سونا خرید لو گے، حیا کہاں سے لاؤ گے؟ پیسے سے انشورنس کروا لو گے، کلمے والی موت کہاں سے لاؤ گے؟ مہنگے دواخانے میں علاج کر لو گے، شفا کہاں سے لاؤ گے؟ پیسے سے سامان جہیز خرید لو گے، اخلاق کا جہیز کہاں سے لاؤ گے؟ پیسے عبد الدینار بن گیا، نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، نام عبد الرحمن ہے، کچھ اور ہے، لیکن زندگی عبد الدرہم کی ہے، درہم کا بندہ۔ عبد الدینار، دینار کا بندہ۔ درہم اور دینار جیسا کہیں ویسا کروں گا میں، اللہ جیسا کہیں ویسا نہیں کروں گا میں۔ ہمارا نوجوان طبقہ آئے دن ہم بیٹھتے رہتے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہا تھا، پڑھائی کو چھوڑ دیا، MBA میں تھا، دلچسپی کم کر دی۔ اب کیا کر رہے ہو صاحب؟ آن لائن ٹریڈنگ کر رہا ہوں، شیئر بیچ رہا ہوں۔ مفتی صاحب آپ کے بھی پیسے لاؤ، تھوڑے دن میں اتنے آئیں گے۔ ملیشیا میں پڑھ کر آئے علماء کرام 2 سال، سری لنکا میں پریکٹیکل پڑھ کر آئے 1 سال، ہمیشہ اسی سبجیکٹ میں ہیں، اور یہ صاحب ہفتے 2 ہفتے میں آن لائن ٹریڈنگ کرنے لگ گئے، فارن ایکسچینج میں لگ گئے، سوائے ڈوبنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، عبرت بھی نہیں لیتے۔ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے، ایک ہی بل سے کئی مرتبہ ڈسا جا رہا ہے۔ اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، بیدار مغزی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی کہیں سے خزانہ حاصل کر لے، اچھی چیز نہیں ہے کہ صرف بیٹھ کر کھاتا رہے۔ اگر حلال مال مل بھی رہا ہو تو فرصت نے انسانوں کو تباہ کر دیا۔ جو بوڑھے
صبح سے شام تک گھروں میں رہتے ہیں، جو جوان اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے کرائے کی آمدنی اچھی دے رکھی ہے، فارغ ہیں، کتنے گناہ کے چکر، کتنے حرام تعلقات، کتنا فون کا غلط استعمال۔ میرے بھائی، حلال مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، حلال مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر حلال مال اللہ نے دے بھی رکھا ہے، آمدنی کرائے کی بنا بنایا لقمہ مل بھی جاتا ہے، مصروف کرو اپنے آپ کو۔ خالی رہنے والا شیطان کا دوست ہو جاتا ہے۔ گناہ کے وسوسے ہیں، عجیب عجیب طرح کے گناہ کے وسوسے۔ ایک شکل جو چل رہی ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کی، ملٹی لیول مارکیٹنگ، 300 علماء کی دستخط کے ساتھ تقریباً فقہ اکیڈمی اس ملک کا بڑا ادارہ ہے، اس نے پوری میگزین چھاپا ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ شرعی نقطہ نظر۔ آپ عربی زبان میں دنیا کی جو انٹرنیشنل افتاء کمیٹی ہے، مصر کی، سعودیہ کی، ہر جگہ پر آپ کھول کر دیکھ لیجئے، التسویق الشبکی، ملٹی لیول مارکیٹنگ، چینل مارکیٹنگ، کہ میں خرید لوں کوئی پروڈکٹ 5,000 کا، صابن، پیسٹ، کریم، فلانے ملک کی سیر، دبئی کا ٹور، ملیشیا کا سفر، اب میں جوڑتے چلے جاؤں لوگوں کو، جتنے لوگوں کو جوڑوں گا اتنوں کے پیسے آئیں گے۔ نوکری نہیں دے گا، شیئر نہیں دے گا، پارٹنر نہیں بنائے گا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، جتنی ٹوپی آگے پڑتی جائے گی اتنا پہلے والوں کو پیسے ملتے جائیں گے۔ دھوکہ ہے، فریب ہے، کئی ملکوں میں بین کر دیا گیا، امریکہ کے کئی علاقوں میں بین کر دیا گیا۔ اس سے ملک کی اکنامک ڈیمیج ہو جائے گی، نقصان پہنچ جائے گا، ملازمت کسی کو دینا نہیں ہے، نیا پروڈکٹ ملک کا بنانا نہیں ہے، کوئی باہر کی کمپنی آئے گی اپنا پروڈکٹ چلائے گی اور انسان خریدتے رہیں گے، چاہے انہیں ضرورت ہو چاہے ضرورت نہ ہو۔ کاروبار مقصد ہی نہیں ہے، صرف مقصد ہے چینل میں لانا۔ حلال نفع کے 4 اصول ہیں، یا تو سامان بیچیے، یا تو کرایہ وصول کیجیے، یا تو پارٹنرشپ اختیار کیجیے، دونوں پیسے لگائیں گے، یا چوتھی شکل ہے مضاربت، آپ پیسے لگائیں میں محنت کروں، میں پیسے لگاؤں آپ محنت کریں۔ 4 شکلوں میں سے کوئی شکل نہیں ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ میں نفع کے جائز ہونے کی، کوئی شکل نہیں ہے۔ ہر تھوڑے دن میں اس قسم کی کمپنی آتی ہے اور وہ سادے سیدھے عوام کا پیسہ لوٹ کر جاتی ہے، اتنے پرجوش انداز میں، اتنے جذباتی بن کر ای اسٹور انڈیا کی مارکیٹنگ کر رہے تھے، ایم وے کی مارکیٹنگ کر رہے تھے، آر سی ایم کی کر رہے تھے۔ اتنی مارکیٹنگ آپ اپنے دکان کی کر لیتے، اپنے پروڈکٹ کی کر لیتے۔ علماء کو کوئی تم سے دشمنی ہے؟ کیا علماء کرام تمہاری خیرخواہی نہیں چاہتے؟ ان کے پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے تمہاری ترقی کو دیکھ کر؟ کیا یہ تمہارے سلسلے میں بدخواہ ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ نہیں میرے عزیزوں، ان سے بڑا خیرخواہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال،
بڑے بڑے کاروبار میں لوگ آگے جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیسے کر لیا، حلال ہونا کیسے معلوم پڑا؟ سوشل میڈیا کا فلانا کلپ دیکھا، ایک کہنے والے نے کہا، داڑھی لگ رہی تھی تھوڑی سی، ٹوپی بھی پہنا ہوا تھا، تو کیا آن لائن سوشل میڈیا پر ہر آنے والا کلپ مانے جانے کے قابل ہے؟ کیا ہر داڑھی ٹوپی نظر آنے والے اعتماد والے مفتی صاحب ہیں؟ کیا فتویٰ اور تقوی دونوں ضروری نہیں؟ ہاں، کیا ہمارے معتمد علماء باقی نہیں رہے؟ شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین، فتوے اور تقوی والوں سے مشورہ کرو، فتوے اور تقوی والوں سے مشورہ کرو۔ تو پوری مسجد وار جماعت ملوث ہو گئی۔ پہلے 6 نمبر کی دعوت دیتا تھا، اب ملٹی لیول مارکیٹنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ پہلے اللہ کی بڑائی بولتا تھا، اب فلانی چینل مارکیٹنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ شکار ہو گئے تبلیغ والے، استعمال ہو گئے تبلیغ والے۔ دشمن نے دیکھا بنا بنایا چینل ہے، ان کو استعمال کر لو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسے 50 واقعات پیش آ گئے۔ ایک رواج ہے بٹ کوئن کا، ورچوئل کرنسی کا۔ آپ کے علماء کرام نے توجہ دلائی کہ اس موضوع پر بات کی جائے، بہت لکھا گیا، پی ایچ ڈی کی پی ایچ ڈیاں ہیں ورچوئل کرنسی پر۔ ایک کلپ کو دیکھ کر، 2 کلپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو دنیا کا بڑا ماہر معیشت نہ سمجھیے، اکنامسٹ نہ سمجھیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام دامت برکاتہم، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ سسٹم کو چلایا، دنیا کے 10 بینک جن کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ یہ بٹ کوائن اور یہ ورچوئل کرنسی کوئی حقیقت نہیں، پر اسرار ہے۔ ان کے شاگردوں نے 300 پیج میں کتابیں لکھی ہے، بے حقیقت ہیں۔ دنیا کی کتنی حکومتیں ہیں جو اس کو واقعتاً کرنسی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے جیب میں پیسے رکھے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ریزرو بینک آف انڈیا اس کو کرنسی مانتا ہے، اس کے پیچھے اتنا سونا ہے، اس کے پیچھے اتنا وزن ہے، یہ کرنسی آپ کہیں بھی دیں گے اتنا سامان ملے گا۔ اگر نوٹ کی تبدیلی ہوگی تو پرانی نوٹ لے کر نئی نوٹ دی جائے گی۔ دنیا کے جس چپے میں جائیں گے اس کو کرنسی مانا جائے گا۔ آپ مر جائیں گے تو وارثین جہاں بھی استعمال کریں گے اس کو کرنسی مانا جائے گا۔ لیکن بٹ کوائن کا کیا مسئلہ ہے؟ ورچوئل کرنسی کا کیا مسئلہ ہے؟ دنیا کی 1-2 کے علاوہ کسی حکومت نے اسے کرنسی ہی نہیں مانا، اسے کرنسی ہی نہیں مانا۔ کیوں ناچ رہے ہیں؟ اتنے شیخ چلی کے خواب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کرنسی ہی نہیں مانا، علماء کرام نے اسے کرنسی ہی نہیں مانا۔ کتنے نوٹ چھاپنے ہیں اور کس نوٹ کا کتنا ویلیو ہے، ڈالر سے تولا جاتا ہے۔ ملک کی جی ڈی پی فیصلہ کرتی ہے کہ 1 ریال کے بدلے میں 22 روپے آئیں گے، 1 ریال کے بدلے میں 19 روپے آئیں گے۔ کرنسی کے وزن کا فیصلہ۔ لیکن بٹ کوائن کسی گورنمنٹ اور کسی حکومت کے قابو میں نہیں، کنٹرول میں نہیں، تو اس کا ویلیو کوئی حکومت نہیں طے کر سکتی۔
سپلائی اور ڈیمانڈ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ورچوئل کرنسی کی قیمت بڑھ جائے گی، اور جتنا ڈیمانڈ کم ہو جائے گا اتنی ورچوئل کرنسی کی قیمت اور ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی۔ جوا ہے، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اچھے مفتی صاحب ہیں، بڑی محنت کی ہے اس سبجیکٹ پر، انہوں نے صاف لکھا یہ ایک جوا ہے، خرید رہا ہے آدمی 50% جیت بھی سکتا ہوں، 50% 50% ہار بھی سکتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے گا میری کرنسی کی قیمت بڑھ جائے گی، اور اگر ڈیمانڈ کم ہو جائے گا تو میری خریدی ہوئی کرنسی کی قیمت گھٹ جائے گی۔ کنٹرول کرنے والے بعض ویب سائٹس ہیں، بعض لنک ہیں جو نگرانی کرتے ہیں، تھوڑا بہت جواب دہی کرتے ہیں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی وہ ڈیجیٹل نمبرز چوری کر لے، اگر وہ ڈیجیٹل نمبرز بھول جاؤں، اگر وہ ڈیجیٹل نمبر کوئی ہیک کر لے یا اس آدمی کا انتقال ہو جائے تو کروڑوں روپے کی قیمت کی ورچوئل کرنسی آدمی کے ہاتھ سے برباد ہو جائے گی۔ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کا، کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا نقصان، دنیا میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، فلانا مالدار مر گیا اور اس نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی، ورچوئل کرنسی کے جو اس کے ڈیجٹس تھے، جو نمبرات تھے وہ نہیں بتایا، انتقال ہو گیا، کروڑوں کی دعوت، کروڑوں کی دولت چھوڑ کر چلا گیا۔ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے بھائی ایسی نئی نئی چیزوں کے چکر میں کیوں جا رہے ہو؟ گزشتہ موقع پر ایسا ہوا ہمارے ملک میں کہ کرنسی بدل دی گئی، 2000 کی نوٹ پر پابندی لگا دی گئی اور نوٹ بندی کا واقعہ پیش آیا تو سوشل میڈیا، ہم سب سوشل میڈیا کے زیر اثر ہیں، سوشل میڈیا کے شاگرد ہیں، تو سوشل میڈیا پر ایک کریز اور ایک ذہن بنایا گیا کہ یہ دنیا کی کرنسیوں کے چکر میں مت جاؤ، یہ آتھرائزڈ کرنسی کے چکر میں نہ جاؤ، یہ آ جاؤ آپ آزاد کرنسیوں پر، ورچوئل اور بٹ کوائن پر آپ آ جاؤ، کوئی حکومت آپ پر قابو نہیں کر سکے گی، ٹیکس نہیں لگے گا، پابندیاں نہیں ہوں گی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے۔ اس وجہ سے دنیا کا ایک طبقہ بٹ کوائن کا شکار ہوتے چلا گیا، حصہ لیتے چلا گیا۔ 10 آدمی کہہ دیں کہ یہ کھانا بغیر زہر کے ہے اور ایک کہہ دے کہ زہر ہے، 11 آدمیوں میں 10 نے کہا یہ بے زہر ہے اور ایک نے کہا زہر ہے۔ سمجھدار ماں، سمجھدار باپ اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ بیٹا مت کھاؤ، پتہ نہیں زہر ہی ہو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ سارے علماء کہہ رہے ہیں، ایک عالم نہیں، دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے، دارالعلوم کراچی کہہ رہا ہے، بنوریا ٹاؤن کہہ رہا ہے، اکابر علماء، اکابر سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ورچوئل کرنسی کے نقصانات، آگے کیا ہوگا پتہ نہیں، کون ذمہ دار ہے، کوئی اپنے آپ کو پیش کرنے تیار نہیں۔ لیکن انسانیت ہے بہتی جا رہی ہے، انسانیت ہے جو خود بھی لپیٹ میں آ رہی ہے اور دوسروں کو بھی لپیٹ میں لاتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ علماء کرام جدید مسائل پر محنت کرتے ہیں، ورچوئل کرنسی پر، بٹ کوائن پر اگر ہمیں فتویٰ لکھنا ہے، مسئلہ بتانا ہے تو ان کانفرنسوں میں، ان اجتماعات میں بڑے بڑے اکانومسٹ کو بلایا جاتا ہے اور ان کمپنیوں میں کام کرنے والوں،
ان سبجیکٹ پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے، آپ آئیے پہلے حقیقت سنائیے کہ ورچوئل کرنسی کی، بٹ کوائن کی کتنی قسمیں ہیں۔ پھر 2 دن ڈسکشن ہوتا ہے، مذاکرے ہوتے ہیں، علمی مناقشہ ہوتا ہے، 250 مفتیان کرام پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اتنے مفتیان کرام کہہ دیں کہ یہ زہر ہے، اور ایک سڑک پر چلنے والا آدمی کہہ دے کہ یہ دوا ہے، ایک سادہ سیدھا داڑھی ٹوپی ہی والا کہہ دے کہ یہ دوا ہے، تو آپ 250-300 مفتیان کرام جو اسے حرام کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے دارالافتاء جو اس کو حرام کہہ رہے ہیں، ہم ان کی بات کو نظر انداز کر دیں اور کم علم، ناسمجھ، غیر ذمہ دار لوگوں کے کہنے میں ہم آ جائیں؟ ہم سوائے اپنی دنیا اور آخرت کے نقصان کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس پیسہ کہاں ہے؟ حکومتیں لٹ گئی، سلطنتیں ڈوب گئی، دشمنوں کا قبضہ ہو گیا، پھر اس کے بعد تھوڑی بہت پونجی باقی تھی، زمینات باقی تھی، کچھ اوقاف باقی تھے، اس پر بھی حکومتوں نے قانون بنائے، اس کو بھی ہڑپ کر لیا۔ اب تھوڑا سا اور پیسہ باقی رہ گیا، اب وہ یا تو شادی کی رسم و رواج پر لگ رہا ہے، یا وہ پیسہ فراڈیوں کے پیٹ کو لگ رہا ہے، ان دھوکے بازوں کے حوالے ہو رہا ہے۔ 2 پیسے اللہ نے دیے، سنبھال کر رکھ لو، فراڈیوں کے حوالے نہ کرو۔ تھوڑے دن پہلے واقعہ پیش آیا، 700 کروڑ لے کر بھاگ گیا۔ 700 کروڑ، کتنے وجے مالیہ ہیں اس ملک میں، پھر بھی وہی ہمدرد ہیں اس ملک کے، وہی اس ملک کے بڑے خادم ہیں، وہی اس ملک کے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جنہوں نے خزانے کو خالی کر دیا۔ کون ہے ان کو روپیہ دینے والے؟ کون ہے ان کی باتوں میں آنے والے؟ اسی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی بات کو نہیں مانا، جنہوں نے ان کے مشورے کی اتباع نہیں کی، جن کی حرص نے ان کی عقل کو اندھا بنا دیا، جن کی لالچ نے آسانی سے ان کا لقمہ بنا دیا۔ میرے عزیزو، اب ایک بات یاد رکھو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دکھنے میں حرام تجھے زیادہ نظر آئے گا، اللہ فرما رہے ہیں حرام تجھے دکھنے میں زیادہ نظر آئے گا، جیسے پتھر نظر آتے ہیں، کوئلہ نظر آتا ہے، ہیرے موتیاں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، حرام دکھنے میں ہمیشہ زیادہ نظر آئے گا۔ جو لوگ کوانٹٹی کی طرف جاتے ہیں وہ ضرور حرام میں پڑیں گے، وہ ضرور حرام میں پڑیں گے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ بیاج کو، انٹرسٹ کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ خبر الگ کہہ رہی ہے، نظر الگ دیکھ رہی ہے۔ نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ میں نے صدقہ دیا، 100 روپے میری جیب سے چلے گئے، میری نظر دیکھ رہی ہے کہ میں نے 100 روپے انٹرسٹ پر دیے، 105 روپے مجھے ملے، 5 روپے ایکسٹرا ملے، لیکن اللہ فرما رہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، اور ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ خبر الگ ہے، نظر الگ ہے۔ مجھے خبر پر چلنا ہے، اپنی نظر پر نہیں۔ ہمالیہ پہاڑ دور سے دیکھیے چھوٹا دکھے گا، اور رائی کے دانے کو آنکھ کے قریب کیجئے بہت بڑا دکھے گا۔
ہمالیہ اتنا بڑا پہاڑ چھوٹا نظر آ رہا ہے، رائے کا اتنا چھوٹا دانہ بڑا نظر آ رہا ہے۔ میری نظر کا دھوکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہی صحیح ہے، آقا کی خبر ہی صحیح ہے۔ سود خوروں کی زندگیاں دیکھو، بیاج پر پلنے والوں کی زندگیاں دیکھو، انسانیت نہیں، انتہائی خود غرضی، رشتے کٹے پھٹے، اللہ کو ناراض کرنا، غریب کا پیسہ چوسنا۔ ابھی کورونا کے واقعات ہوئے، کرنول میں سیلاب کے واقعات ہوئے، کون سا بینک ہے جس نے مہینے کے انسٹالمنٹ کو معاف کر دیا؟ جرمنی کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس نے انٹرسٹ نہیں ڈالا؟ دنیا کا پورا کیپٹل ازم، دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام یہ چاہتا ہے کہ مالدار کو مالدار بناتے چلے جائیں، غریب کو غریب بناتے چلے جائیں۔ مالدار اگر اپنی کمپنی کے لیے لون مانگتا ہے فوراً دے دیں گے، حکومتیں آئیں گی امبانی کے قرضوں کو معاف کر دے گی۔ غریب کو قرض دینا ہے، ڈاکومنٹس لاؤ، کاغذات بتاؤ، کاروبار کا پروگرام بتاؤ، مہینے کے انسٹالمنٹ کو لا کے دینا پڑے گا، انٹرسٹ پر انٹرسٹ لگائیں گے ہم۔ کیپٹل ازم، اللہ کو ناراض کرنے والا، اعلان جنگ کرنے والا نظام۔ اس کا طریقہ یہ ہے، خواہشات بڑھاؤ قرضے میں ڈوباؤ، خواہشات بڑھاؤ قرضے میں ڈوباؤ۔ پورے ملک میں جائیے آپ، 12 13 عورتوں کا گروپ بنایا جا رہا ہے، کہیں پہ بچت گڑھ کے نام پر، کہیں پر سنگ کی اسکیم کے نام پر، کہیں پر شیر مولا کے اسکیم کے نام پر۔ ان عورتوں کے پاس جاتے ہیں فائنانسر، آپ تو کاروبار کو چلے گئے، مستورات کی اجتماع میں لانے والا نہیں، دین کے علم سے جوڑنے والا کوئی نہیں۔ فائنانسر گھروں میں آتے ہیں، ایک عورت کے ذریعے سے دوسری عورت، یہ پرانا فریج کیا کرو گے؟ اے سی کیوں نہیں ہے تمہارے گھر میں؟ کوئی بات نہیں، دستخط کر دو بس، پہنچ جائے گی واشنگ مشین آپ کے گھر میں، ادا کر دینا اطمینان سے قرض۔ بے روزگار عورت کو قرض کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں کمانے والی عورت کو قرض کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کے بیڈ روم تک پہنچنا آسان ہو جائے، اس کے جسم تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ روزانہ اخبار میں دیکھیے، محلوں میں جائیے، خون کے آنسو نکلتے ہیں، دل دہل جاتا ہے واقعات کو سن کر۔ سود کا رواج، بیاج کی عادت، جاؤ رہن سینٹروں کے باہر، مارواڑیوں سناروں کے دکان کے باہر برقع والیاں بیٹھی ہیں، ان کے مرد کیا دیوس بن گئے، اتنے بے غیرت ہو گئے کہ قرض نہیں سودی قرض لینے کے لیے بھیج دیا۔ قرض کیوں لیا جاتا ہے؟ کھانا ختم ہو گیا اس لیے، جان نکل رہی ہے بچانے کے لیے، پیاسا مر رہا ہوں اس لیے۔ جاؤ بینکوں میں پوچھو، ہم بیٹھے ہیں بینک والوں کے ساتھ، ہم بیٹھتے ہیں فائنانسروں کے ساتھ، قرض لیا جاتا ہے شادی کی دعوت کرنے کے لیے، اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے، ایک فلور ڈالنے کے لیے، مہنگی گاڑی خریدنے کے لیے، معیار زندگی بتلانے کے لیے۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا کام لیا، وہ فرماتے تھے دنیا میں مالدار کم ہے قرضدار زیادہ ہے، مالدار کم ہے قرضدار زیادہ ہے۔ اور آگے کی بات، قرضدار میں بھی جائز قرضدار کم ہے، سودی قرضدار زیادہ ہے۔ کار میں گھوم رہا ہے، لون کی ہے، ڈاکٹر صاحب فلیٹ میں رہتے ہیں، انسٹالمنٹ میں ہیں،
مہینے کی 1 تاریخ تنخواہ آنے سے پہلے بینک والا روپیہ کاٹ لیتا ہے. فون آتے ہیں کہ آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کر لیجئے، دستخط کر دیجئے. کسی نے نہیں پڑھا، 15 پیج کسی نے نہیں پڑھا. جو دستخط لیے جاتے ہیں، لون والا جن پیپروں پر دستخط لیتا ہے، انشورنس والا جن پیپروں پر دستخط لیتا ہے، کسی نے نہیں پڑھے. اتنی باریک تحریر. گنٹور کا واقعہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، چرچ والے پہنچ گئے کہ بھئی لاش دے دو. تو گھر والے حیران کہ یہ تو ہمارے والد ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق دفن کیا جائے گا. نہیں نہیں، یہ پیپر میں پڑھو، دستخط کی ہے تمہارے والد نے. اگر میں ادا نہ کر سکوں تو میرے پاس جو سامان ہے چھین لیجئے. ادا نہ کر سکوں میری کمپنی کے شیئرز لے لیجئے. ادا نہ کر سکوں تو کمپنی میں پارٹنر بن جائیے. اور اگر ادا نہ کر سکوں تو پالیسی میکر بن جائیے. اگر میں ادا نہ کر سکوں تو اونر بن جائیے. اگر تب بھی تمہارا قرض ادا نہ ہو تو پھر عیسائی مذہب کے مطابق مجھے دفن کر لیجئے. یہ تو تمہارے پیپر میں لکھا ہوا ہے، دستخط کی ہے تمہارے والد نے. ایسے واقعات ہیں. نگرانی کرو اپنی عورتوں کی، مزاج بناؤ اپنی عورتوں کا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے سے ان کی بیوی نے کہا، حضرت بہت دن ہو گئے گوشت ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. گھر والی نے کہا کہ قصائی آپ کو پہچانتا ہے، بطور قرض کے لا لیجیے. تو انہوں نے جواب دیا، دال پانی گوارا ہے، قرض لینا گوارا نہیں ہے. مزاج بنایا اپنی عورتوں کا. ایسا ہے. بعض اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں. کمانے کے لیے گیا مرد، دن بھر محنت کی، خالی ہاتھ واپس آیا. روزی نہیں ہے، روزہ رکھ لیں گے. دوسرے دن گیا، خالی ہاتھ آیا. تیسرے دن گئے، خالی ہاتھ آیا. روزی نہیں ہے، روزے چل رہے ہیں بس. جب وہ چوتھے دن جانے لگے تو گھر والی نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ میرے سرتاج، آج بھی خالی ہاتھ آنا پڑے تو آ جانا، حرام کا لقمہ نہ لانا. ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ مزاج اپنی عورتوں کا، یہ مزاج اپنے بچوں کا. بڑے بڑے دیندار سمجھے جانے والے بھائی کیا کر رہا ہے پتہ نہیں، ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا، لوگوں کے کروڑوں کے پیسے انویسٹ کر دیے، چھپ گیا، بھاگ گیا، خودکشی کے مشورے ہونے لگ گئے. بھائی بھائی کے بارے میں واقف نہیں ہے. ٹٹول کر دیکھو کاروبار، گھر بک جائیں گے تمہارے، سیز ہو جائیں گے، عزتیں نیلام ہو جائیں گی. بے ترتیبی کی وجہ سے، اپنے گھر کے نظام کے نہ بنانے کی وجہ سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر میں آئے، بچیاں منہ پر ہاتھ رکھ کے بات کر رہی تھی. بڑا بادشاہ، بیوی بھی بادشاہ، سالے بھی بادشاہ، سسر بھی بادشاہ، بچیاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنی گھر والی سے، بیٹیاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے باپ سے کیا پردہ؟ تو بیوی نے جواب دیا، حضرت کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیاز کھا لیا، بدبو آ رہی ہے، تو بچیاں آپ تک بدبو نہ پہنچے اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہے. یہی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. عید کے دن کپڑے نہیں، گھر والی نے کہا کہ میرا آپ کا گزارا تو ہو جائے گا، بچیوں کے لیے تو لا لیجئے کچھ. تو انہوں نے فرمایا میرے پاس حلال ہے نہیں،
حرام سے میں لا نہیں سکتا، حلال میرے پاس ہے نہیں، حرام سے میں نہیں لا سکتا۔ اپنے دوستوں کا حلقہ، اپنی بیٹھکیں بدلو۔ اگر مالداروں میں بیٹھو گے، اس کا آئی فون، اس کی گاڑی، اس کا مکان، اس کا فرنیچر، عذاب میں رہو گے بس۔ دوسرے سے موازنہ کر کے، دوسرے سے کمپیر کر کے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے آگے بڑھنے والے کو دیکھ کر ہمیشہ پریشان رہو گے۔ اللہ کی ذات سے امید بہت بڑی طاقت ہے، اور اللہ کے غیر سے امید بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے غیر سے امید۔ ایک بادشاہ تھا ایران کا، رات میں چوکیداری کے لیے نکلا، دیکھا کہ سردی میں ایک فقیر ٹھٹر کے سو رہا ہے۔ تمہارے پاس چادر نہیں ہے، کیسے سو رہے ہو؟ کہا پوری زندگی گزر گئی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک چادر دے دیتا ہوں۔ بادشاہ گیا، بھول گیا۔ 11 بج گئے، سورج نکلا، جب یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا، جلدی سے قیمتی کمبل لے کر دوڑتا ہوا آیا، تو دیکھا تو اس فقیر کا انتقال ہو گیا، اور اس نے ایک جملہ زمین پر لکھا کہ جب تک مخلوق سے امید نہیں تھی، پوری زندگی کمبل کے بغیر گزر گئی۔ چند گھنٹے ایک مخلوق سے امید رکھ لیا، گزارنا مشکل ہو گیا، سانس نکل گئی، روح اکھڑ گئی۔ امید اب لا کر دے گا، آدھے گھنٹے میں لا کے دے گا، 1 گھنٹے میں لا کے دے گا، اب شاید پہنچا دے گا۔ میرے عزیزو، اپنے دل کو اللہ کے غیر سے خالی کرو۔ اللہ کے غیر سے امید باندھو گے، اللہ تمہیں اللہ کے غیر کے حوالے کر دے گا۔ جاؤ وہیں سے لے لو، وہیں سے مانگ لو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے خزانچی سے کہا، خازن سے کہا، مزاحم نام تھا، کہ آئندہ مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، تھوڑا سا گھر میں میٹھے وغیرہ کی خواہش کر رہی ہے۔ ملتا ہی کیا تھا انہیں، حلال مال کی برکت بھی دیکھو۔ تو مزاحم نے کہا ضرور ایڈوانس تنخواہ دے دوں گا، آئندہ مہینے کی زندگی کی ضمانت بھی دے دو۔ کون ادا کرے گا اگر تم نے ادا نہیں کیا؟ زندگی کی ضمانت دے دو، ایڈوانس تنخواہ دے دوں گا۔ قریب میں رہنے والے لوگ بھی اتنا اللہ سے ڈرانے والے، قریب میں رہنے والے لوگ بھی تقوی پر ابھارنے والے مل جایا کرتے تھے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے، انتقال ہوا عمر بن عبدالعزیز کا۔ موت تو یاد کرو، حرام سے بچتے ہوئے موت کو تو یاد کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ آسمان سے پرچی اڑی ہوئی آئی، عمر بن عبدالعزیز کی جہنم سے برات، 2 درہم بھی نہیں ملے ایک ایک بیٹے کو، اتنا تنگی میں چھوڑا۔ لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے، پوری سلطنت میں عوام نے ان کے بیٹوں کو بادشاہ بنایا، ان کو اقتدار دینا چاہیے، ان کو امارت دینا چاہیے، گورنر ان کو بنانا چاہیے۔ اور وہ بادشاہ جو حرام خور تھے، وہ لیڈر، وہ گورنر، وہ خلفاء کہ جنہوں نے عوام اور بیت المال کو نوچا، جمع کیا، نچوڑا، ان کی اولاد دمشق کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بھیک مانگ رہی تھی، ہم ہی ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ مسجد بنائی، ہماری ضرورت پوری کر دو۔ اللہ ہے عزتوں کے دینے والے، اللہ ہے ذلتوں میں ڈبونے والے۔ حلال کی برکتیں ایسی ہیں، حرام کی نحوستیں ایسی ہیں، نسلیں اجڑ جاتی ہیں حرام کی نحوست کی وجہ سے، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں
حلال مال کی برکت کی وجہ سے داماد تقوی والا مل جائے، حلال مال، بیوی حیا والی مل جائے، حلال مال، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی مل جائے، حلال مال، اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تعویذ کی طرف جا رہی ہے، گنڈوں کی طرف جا رہی ہے۔ بھلاموں سے ڈرتے ہیں، مرچیوں سے ڈرتے ہیں، لیموں سے ڈرتے ہیں، انٹرسٹ سے نہیں ڈرتے، بیاج سے نہیں ڈرتے، نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتے، یتیم کا مال کھانے سے نہیں ڈرتے، بیوہ بہن کی میراث کا حصہ ہڑپ کر لینے سے نہیں ڈرتے، خواب سے ڈرتے ہیں، بلی کے آڑے آ جانے سے ڈرتے ہیں، واستو کے خلاف کرنے سے ڈرتے ہیں، حرام مال سے نہیں ڈرتے۔ کس رخ پر جا رہے ہو؟ ایمان والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ کے دیے ہوئے ضابطے پر چلیں گے تو میرے عزیزوں یہ طریقہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے کس بادشاہ کو عزت ملی جیسی عزت امام بخاری کو ملی، جیسی شہرت انگریزوں کی کتابیں، مسلمانوں کی کتابیں، دنیا کا چپا چپا، آج ان کے شہر میں امام بخاری، امام بخاری۔ ان کے والد نے مرنے سے پہلے کہا کہ میں نے کوئی حرام مال تو کیا مشتبہ مال بھی نہیں کھلایا اپنی اولاد کو، جس کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو، میں نے ایسا نہیں کھلایا۔ فکر ہی نہیں کرتے لوگ۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے ملک کے بڑے عالم، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، ان کے والد تھے بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ۔ نسلیں کیوں آوارہ ہو گئی؟ نشے کی عادی ہو گئی، زنا کے جذبات کیوں ابل رہے ہیں؟ بہت کوشش کرتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، عمرہ کر کے آتا ہے، بیوی پر ظلم نہیں رکتا، حج کر کے آیا، بہنوں سے رشتے نہیں جڑے، کیوں پاکیزہ تمنائیں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ غور کرو۔ بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے، استاد نے کہا مولانا سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے والد بھائی یوسف سے کہ تیری برادری میں علماء پیدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ تم بیاج کے عادی ہو، انٹرسٹ کے عادی ہو، اس لیے تمہاری نسل میں علماء پیدا نہیں ہوتے۔ دل پر چوٹ لگ گئی بھائی یوسف صاحب کے، انہوں نے ٹھان لیا میں نہیں کھلاؤں گا اپنی اولاد کو کوئی بیاج کی، انٹرسٹ کی رتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد کو زبردست عالم بنایا، سارے بھائیوں کو زبردست عالم بنایا، کام لیا اللہ نے، عالموں کا باپ بنایا، مفتیوں کا باپ اور دادا بنایا، اسلامی کتب خانے میں ایک اثر چھوڑا، 10 سال حدیث کی کتابیں پڑھانے کا موقع، کئی ملکوں میں ان کی خدمات کے اثرات۔ یہ حلال مال چند کوڑیوں کے لیے آخرت اجاڑ لوگے، چند کوڑیوں کے لیے اپنی نسل کو برباد کر لوگے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت بالسحت کانت النار اولا به، گوشت کا جو ٹکڑا حرام مال سے پیدا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ گوشت کا جو ٹکڑا حرام مال سے پیدا ہو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ موت آئے گی، آج بھی آئے گی، کل بھی آئے گی۔ معمولی سی چنگاری برداشت نہیں ہوتی ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، آدمی اتنے حصے کو یہ سمجھے کہ جہنم کی آگ میں جلا لوں گا۔ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی فکر، آمدنی اور خرچ کا نظام کہ میری آمدنی اور انکم کتنی ہے، خرچ کتنا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے اس نظام اور میزانیے کو بناتے ہیں، بس فکر ہے خرچ کرتا جاؤں، خرچ کرتا جاؤں۔ رواج کا گڑا
رسموں کا گڑھا، سانچک سے لے کر جمعگی تک کا گڑھا، برتھ ڈے کا گڑھا اتنا بڑا ہے کہ ڈالر بھی بھر نہیں سکتے اسے، 20 سال ریال کی کمائی بھی اسے بھر نہیں سکتی ہے۔ ڈاکٹر بھی شادی کرنے کے بعد قرضے میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسم و رواج پر چل رہے ہو، سنت پر آؤ، رواج کو چھوڑو۔ سنت میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے، رواج میں تو سوائے تباہی کے، گاڑی کمائی کے، برباد کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہاں لگ رہا ہے ہمارا پیسہ؟ کیا ہمارے اسپتال بنے ہوئے ہیں؟ میری بیوی کو آج تک دیور نے نہیں دیکھا، آج تک پڑوسی نے نہیں دیکھا، آج تک آٹو ڈرائیور نے نہیں دیکھا، لیکن وہاں پر زچگی کے وقت اندرون اعضاء کو وارڈ بوائے دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اپنے پردے والے زچگی خانے نہیں۔ ہمارے کیا اسکول ہیں؟ ہمارے بچے وندے ماترم پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہوتی ہے 5 منٹ کی گھر میں، 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، 9 گھنٹے شرکیہ ماحول میں ڈرائنگ کر رہا ہے مورتیوں کی، یوگا کر رہا ہے سورج کی پوجا کرتے ہوئے۔ پیسہ لگاتے، اللہ نے اگر دیا اپنے زچگی خانوں کے کھولنے پر، اپنے اسکولوں کے چلانے پر، اللہ نے جب پیسہ دیا تو ٹیوشن سینٹر کھولتے اپنے بچوں کو کوچنگ دلانے کے لیے، IPS کی، IAS کی، ڈیفنس کی ادارے کھولتے لڑکیوں کے لیے، کو ایجوکیشن فری ادارے کھولتے ہیں۔ اب بہن کو لے جا کے بٹھا رہا ہے نامحرم مرد کے بازو۔ آئے دن خبریں آتی ہیں، گرلز ہاسٹلز میں کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی، وائرل کر دیا گیا۔ آئے دن واقعات ہیں۔ کہاں غیرت چلی گئی مسلمانوں؟ ایک اسکول نہیں، اپنی لڑکیوں کی حیا کو بچانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں مفتی صاحب، انتظار میں بیٹھے ہیں امام صاحب، انتظار میں بیٹھے ہیں حاجی صاحب، صدر صاحب۔ ان کی بیٹی کی ننگی لاش سوٹ کیس میں پڑی ہوئی کب ملے گی؟ ان کی بہن کٹے ہوئے اعضاء، پسے ہوئے جسم کے ساتھ پونا اور دہلی کی گلیوں میں کب ملے گی؟ ہم انتظار میں ہیں، کل بیٹی کے پیر میں گریں گے اور بیٹی لات مار کر جائے گی، مجھے تو فلانے مرد سے نکاح کرنا ہے، چاہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہاں پر پیسے لگاتے، غیر سودی بینک کے قائم کرنے پر لگاتے، شرعی عدالتوں کے قائم کرنے پر لگاتے، وکیلوں پر لگایا، ضمیر فروش بے ایمان ججوں پر لگایا۔ اپنی شرعی عدالت قائم کرتے، مفتی صاحب عدالت قائم کیجئے۔ ہم اپنے طلاق کے مسئلے، خلا کے مسئلے، میراث کے مسئلے آپ کے پاس لائیں گے۔ ہم جہالت کے راستے پر نہیں، شریعت کے راستے پر، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلیں گے۔ آپ دارالقضاء کھولیے، بھٹکل میں جاؤ دیکھو، گودھرا میں جاؤ دیکھو، کاؤنسلنگ سینٹر، ایسے دارالقضاء غیر مسلم آتے ہیں اپنے مسائل سلجھانے کے لیے۔ ایک ایک رات میں، آدھے آدھے گھنٹے میں 3 نسلوں کی میراث بڑھ جاتی ہے، آواز بھی بلند نہیں ہوتی ہے۔ یہ اسلامی عدالت کا فائدہ، یہ دارالقضاء کا فائدہ۔ جاؤ دیکھو، کریم نگر میں ایک علاقہ ہے کورٹلا، محبوب نگر شہر میں جاؤ، دیوبند شہر میں مسلم فنڈ دیکھو، حیدرآباد میں کئی غیر سودی بینک ہے کہ جس میں آپ پیسے جمع کریں اور آپ کو قرض کی ضرورت ہو تو بغیر کسی انٹرسٹ کے قرض۔ اچھا، جب خود کو ضرورت پڑے گی نا تو جب پوچھیں گے، جب پیسہ ہوگا تو نہیں پوچھیں گے، ایک ہی دن میں نہیں ہوگا۔
ہمیں طے کرنا پڑے گا، ہمیں علماء سے رہبری لینا پڑے گا، ہمیں دوسرے علاقوں کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اونچے اونچے مکانات سے کسی قوم کی ترقی نہیں ہوتی، مہنگی گاڑیوں سے کسی قوم کی ترقی نہیں ہوتی۔ کافی نہیں ہے چلے لگانا، کافی نہیں ہے 4 مہینے لگانا، کافی نہیں ہے صرف مدرسے قائم کرنا، کافی نہیں ہے صرف جمعیت کا کام، صرف ختم نبوت کا کام، صرف پرسنل لا کا کام۔ ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، پوری شریعت زندہ کرنا ہے۔ سب الیکٹریشین بن جائیں صرف مکان نہیں بنے گا، سب صرف مستری بن جائیں مکان نہیں بنے گا، سب صرف اے سی ٹیکنیشین بن جائے مکان نہیں بنے گا، سب صرف پینٹر کارپینٹر بن جائے مکان نہیں بنے گا۔ ہمیں سارے شعبے چاہیے، ہمیں پوری عمارت کے کھڑے کرنے کے لیے جو آرکیٹیکچر ہو وہ چاہیے، جو انجینئر ہو وہ چاہیے، پوری شریعت کو زندہ کرنے کے لیے، پورے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں علماء چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، وکلا چاہیے، آئی پی ایس چاہیے، ہمیں دعوت کا کام چاہیے، خانقاہیں چاہیے، غیر مسلموں میں اسلام کے تعارف والے چاہیے، قادیانیت سے مقابلے والے، شکیلیت سے مقابلے والے چاہیے، غیر سودی انٹرسٹ فری بینک قائم کرنے والے چاہیے، نوجوانوں کو نشے سے روکنے والے، بالغات کے مکتب قائم کرنے والے، حفظ ناظرہ کی نگرانی کرنے والے، عالمیت کے ادارے قائم کرنے والے، اور کوئی ایجوکیشن فری بوائز اور گرلز کے ادارے الگ قائم کرنے والے، یہ سارے شعبوں کی ضرورت ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو سارے شعبوں پر، ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں، آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نہیں کہتا میری آنکھیں اچھی ہے، نہیں کہتا میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، جا کر کہتا ہے صاحب ایک بال اکھڑ گیا، تکلیف ہو رہی ہے، چھوٹی انگلی کا ناخن نکل گیا، علاج کر دیجئے۔ پورا جسم سلامت ہے لیکن فکر ہے اس عضو کی جو بیمار ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی اس حصے کی فکر کرو دین کے جو حصہ بیمار ہے، جو حصہ چھوٹا ہوا ہے۔ دیکھو پورا دین پڑھ کر، پورے دین کا جائزہ لے کر، جہاں خالی ہے اس کو پر کرو، جہاں خلا ہے اس کو پر کرو۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا ضروری ہے، ووٹ ڈلوانا ضروری ہے، وقف بل بن گیا، کاغذات تو درست کر لو، قبرستان بک گئے، ملگیوں کے کرائے نہیں دیے، کم سے کم جو مسجدیں باقی ہیں، جو قبرستان باقی ہیں، ان کی دیواریں تو کھڑی کر لو، ان کے کاغذات تو درست کر لو۔ کمیٹیوں میں مہا بھارت ہے، بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، صدر میں اور کمیٹی کے افراد میں کہاں کہاں پر الجھنے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بڑا فرعون بنا ہوا ہے، اس فرعون سے ناراض ہے جو ملک میں بڑے بڑے بل پاس کرتا ہے۔ میں بھی تو فرعون ہوں، جہاں تک میں زیادتی کر سکتا ہوں، جہاں تک میں حق تلفی کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں حالات سے عبرت لینا چاہیے، اور بدلتے حالات میں جن کاموں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر فرد کو، مشین کے سارے پرزے اہمیت رکھتے ہیں، ایک نٹ بھی کم ہو جائے آواز آتی ہے، ہم میں سے ایک بھی بے فکر ہو جائے تو امت کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔